ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سجدہ تلاوت کے مسائل۔ سجدہ تلاوت کیا چیز ہے اور قرآن کریم میں کل کتنے سجدے ہیں، یعنی وہ کون سے مقامات ہیں جن پر سجدہ کرنا ضروری ہے، یا اسی طریقے سے کیا سجدہ تلاوت یہ واجب ہے، اگر کوئی شخص تلاوت کرتے ہوئے سجدہ والی آیت سے گزر جائے اور وہ سجدہ نہ کرے تو کیا اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدہ کرتے کرتے تلاوت کرتے کرتے کیا وضو ضروری ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے کہ سجدہ تلاوت کیا صرف نماز میں ہی ہے، اگر نماز کے علاوہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اس میں سجدہ والی آیت سے گزرے تو کیا اس پر بھی ہمیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے سجدہ تلاوت کا یہ کون سی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کے لیے جائے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانیں گے کہ سجدہ تلاوت کے لیے کیا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، کیا پشچم کی طرف رخ کر کے ہم قبلہ رخ ہو کر کے سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم یہ جانیں گے کیا سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کہنا ضروری ہے یا نہیں۔ انہی مسائل کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کا یہ حکم کیا ہے، اس کی مشروعیت کب ہوئی ہے۔ تو جان لیں سجدہ تلاوت کرنا اس کا یہ حکم کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کرتے کرتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے سجدہ والی آیتوں سے گزرتا ہے اور اس پر وہ سجدہ تو نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے حضرت زید بن ثابت سے مروی ہے کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اگر سجدہ والی آیت سے گزر جائے اور سجدہ نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن انسان کو سجدہ کر لینا چاہیے، یہ اس کا حکم ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ سجدہ تلاوت کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب عمل ہے۔ اس کی مشروعیت کب ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان یعنی کفار مشرکین کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ لوگ جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ اذا السماء انشقت اور سورہ اقرأ بسم ربک جب پڑھتے تو سجدہ کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا بھی کرتے تھے اور بس اوقات اس سجدہ کو چھوڑا بھی کرتے تھے، امت کو یہ بتلانے کے لیے کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ قرآن کریم میں وہ کتنی جگہ ہیں جہاں پر مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ان جگہوں پر انہیں سجدہ کرنا ہوگا۔ تو سجدہ تلاوت کل قرآن مجید میں 15 جگہ ہیں۔ سجدہ تلاوت پورے قرآن مجید میں پورے 30 پارے میں کل 15 جگہوں پر سجدہ تلاوت کی جگہ موجود ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف۔ سورہ اعراف میں 2 یہ سجدہ ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 206، اسی طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 50، تیسری جگہ سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ فرقان آیت نمبر 60، سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 38، سورہ رعد آیت نمبر 15، سورہ الاسراء آیت نمبر 109، سورہ الحج آیت نمبر 18، سورہ نمل آیت نمبر 26، سورہ صاد آیت نمبر 24، سورہ نجم آیت نمبر 19، اسی طریقے سے سورہ اقرأ بسم ربک آخر میں، یعنی یہ کل 15 جگہ ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب ان جگہوں سے گزرو، ان آیتوں کی قرآن کریم میں تلاوت کرو تو اپنے سجدہ کرو، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں سجدہ تلاوت کی تعداد کتنی ہے، یعنی کتنی سجدہ کرنی ہوں گی، 1 2 3 4، یعنی کتنی سجدہ کرنی ہوگی۔ حضرت عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قرأه 15 سجدة فی القرآن منها 3 من فی المفصل وفی الحج سجدتان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں کل 15 سجدہ بتائے ہیں، ان میں سے 3 مفصل ہیں اور 2 سورہ حج میں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کریم میں کل 15 سجدے ہیں اور ان سجدوں میں صرف ایک ہی سجدہ کرنا ہے، یعنی سجدہ تلاوت کرتے کرتے ایک ہی سجدہ کرنا، 2 سجدہ نہیں کرنی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اگلا مسئلہ یہ جانتے ہیں کہ فرض سجدہ تلاوت جب اس وقت کریں گے، کیا ہم اسی وقت کریں گے جب ہم فرض نماز پڑھیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کی رکعتوں میں کھڑے ہو کر کے امام سورہ سجدہ پڑھتا ہے اور جب وہ آیت نمبر 15 پڑھ لے گا تو اسے سجدہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ سجدہ کرنے کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تعلیم دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں نماز میں بھی سجدہ تلاوت کرنی ہے اور غیر نماز میں بھی سجدہ تلاوت کرنی ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت مشروع ہے کیا؟ جی ہاں، نماز کے علاوہ بھی اگر عام حالت میں انسان نماز پڑھ کر کے نماز کے بعد ظہر بعد عصر بعد فجر بعد عشاء کے بعد مغرب بعد اگر قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے اور ایسی صورت میں ان کے سامنے سجدہ تلاوت والی آیت سے گزر جاتے ہیں تو انہیں بھی سجدہ کرنا ہوگا۔ کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے؟ جی نہیں، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے وضو ضروری